بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی آخر کار اٹلی پہنچے اور انہوں نے اٹلی کی وزیر اعظم کو ٹافی دی۔ اسی وقت بھارتی ریاست کولکتہ میں یعنی مغربی بنگال میں بھارتی خواتین گائے کی فروخت نہ ہونے پر ماتم کر رہی تھیں اور سڑکوں پہ احتجاج تھا۔ یہ قصہ کہانی ہے کیا، میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، لیکن دوسری جو سب سے اہم پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کے مختلف علاقوں میں اس وقت اربوں ڈالر کی جو معیشت ہے وہ جانوروں کی فروخت نہ ہونے کی وجہ سے اب بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے عدالتوں میں ان کے خلاف جانوروں کے خلاف جو کی قربانی کے خلاف جو کچھ دیے جا رہے ہیں احکامات، اس کی وجہ سے ایک لمبی چوڑی سی بحث شروع ہو گئی ہے اور اب وہاں پہ خواتین جو ہیں وہ روڈوں پہ نکل کے چلی آئی ہیں اور احتجاج کر رہی ہیں۔ ساتھیوں، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ مغربی بنگال کی جو گاؤں دیہات کی جو معیشت ہے، یعنی جو دیہی علاقوں کی معیشت ہے، وہ ساری کی ساری جو ہے، اس سے پہلے کہ میں آپ کو آگے بھی بتاؤں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور لائک بھی کر لیں اور شیئرز بھی کر لیں۔ اس میں زیادہ وقت نہیں لگاتا، اگر آپ کا دل چاہے تو ضرور کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ دوستوں، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مغربی بنگال میں جب اپریل میں انتخابات ہوئے تو اس میں بی جے پی جو ہے وہ کامیاب ہوئی اور بی جے پی نے وہاں کامیابی کے فوراً بعد جو ہے، آپ کو پتہ ہے، مسلمانوں کے خلاف جو اپنے ہر اسٹیٹ میں وہ کرتی رہیں، کچھ دن 2020 میں انہیں کرناٹک میں کیا تھا، اس کے بعد بہار میں کیا تھا، اس کے بعد پٹنہ سیگر تمام شہروں میں جو اس وقت بی جے پی کے جو مسلمان دشمنی چل رہی ہے، اسی جو مسلمان دشمنی کے تحت انہوں نے مغربی بنگال میں بھی کورٹ میں ایک مقدمہ دائر کیا اور اس مقدمے کی صورت میں وہاں کی کورٹ نے اس پر پابندی لگا دی کہ اب اس شہر میں مغربی بنگال کی جو دیہی علاقے ہے اور خاص بہار کی بھی، وہ ساری کی ساری جو ہے، جو خاص طور پہ دیہی علاقے یعنی لائیو اسٹاک کی جو پوری زیادہ تر تو لائیو اسٹاک ہے ان علاقوں میں، انڈسٹری ہیں لیکن بہت کم ہیں، بہت زیادہ انڈسٹریل ایریا یہ بہار، کولکتہ اور مشرقی بنگال نہیں ہے۔ لہٰذا جب مغربی بنگال بھی جو ہے، یہ سارا علاقہ جو ہے، یہ سارے کے سارا علاقہ جو ہے وہ لائیو اسٹاک پہ انحصار کرتی ہے اور ان کی وجہ سے ان کا پورے سال کا کھانا پینا چلتا ہے۔ تو مغربی بنگال میں اب کسی کو معلوم نہیں تھا کہ بی جے پی کسی نہ کسی طرح بےایمانی سے، ووٹوں کی غلط گنتی سے اور اٹھا پٹک کر کے اور ہنگامے کر کے وہ جیت بھی جائے گی۔ لہٰذا لوگوں نے بہت پہلے سے یعنی پورے سال کی منصوبہ بندی، انہیں لائیو اسٹاک میں پلاننگ بہت لمبی ہوتی ہے، انکم بہت دیر میں جا کر کے ہوتی ہے، لیکن جب ہوتی ہے تو پھر ہوتی چلی جاتی ہے۔ مغربی بنگال میں گائے کی جو پیداوار ہے خاص طور پہ دیہی علاقوں میں بہت زیادہ کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مغربی بنگال سے مشرقی بنگال میں جو مسلمانوں کی تعداد جہاں 70 سے 80% ہے، وہاں پر بھی یہ کسی نہ کسی طریقے سے اسمگلنگ کے ذریعے کچھ گردنیاں پاسپورٹ، آج آپ کو بتاتا چلوں گردنیاں پاسپورٹ کیا ہے، یعنی گردن پہ 2 ہاتھ مارا سیکورٹی والے نے، آپ مشرقی بنگال سے مغربی بنگال چلے گئے، اب مغربی بنگال سے مشرقی بنگال چلے گئے، اس طرح کی صورتحال سے یا اسمگل کی جاتی تھی۔ یا ایک ڈھاکہ میں ایک دریا ہے جو کرمی ٹولہ کے جنگلوں سے نکلتا ہے، وہاں سے بہت ساری گائے بکریاں جو ہیں وہ اسمگل کی جاتی ہیں پانی کے ذریعے، یعنی وہ پانی سے مغربی بنگال سے ہٹا دی جاتی ہیں اور ان کے ایجنٹ جو ہیں وہ مشرقی بنگال میں کہیں موجود ہوتے ہیں اور وہ اس کو وہاں سے ہٹاتے ہیں، لے کے چلے جاتے ہیں اور بازار میں فروخت کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت مغربی بنگال اور مشرقی بنگال یعنی بنگلہ دیش اور مغربی بنگال اور انڈیا کے درمیان تناؤ کے باعث پوری سیکورٹی جو انڈیا کی ہے وہ اس وقت اس نے مغربی بنگال اور مشرقی بنگال کو بالکل گھیر رکھا ہے اور ایک صورتحال ایسی پیدا کر دی ہے کہ اب نہ مشرقی بنگال والے مغربی بنگال جا سکتے ہیں، نہ مغربی بنگال والے مشرقی بنگال۔ اچھا، آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مشرقی بنگال کے 1 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں ہندو، وہ مغربی بنگال میں 1971 میں شفٹ ہو گئے تھے ان کی تعداد 2-3 کروڑ، لیکن کچھ لوگ واپس چلے گئے تھے اور کچھ وہیں شفٹ ہو گئے تھے، وہیں انہوں نے رہائش، تقریباً وہ 55-56 سالوں سے اسی جگہ پہ رہائش پذیر ہیں۔
ان کے بہت سارے رشتہ دار بھی مشرقی بنگال میں رہتے ہیں، اور وہاں سے جو ہے ان جو پوری لائف اسٹاک میں جو گائے کی پیداوار ہے اور بکروں کی پیداوار ہے، یہ ساری کی ساری جو ہے یہ مشرقی بنگال میں بھی جاتی تھی، اور بہت بڑی تعداد میں مغربی بنگال میں اور بہار میں جو مسلمان موجود تھے وہ بھی انہی دیہی علاقوں سے جا کر کے گائے خریدتے تھے۔ لیکن جب مغربی بنگال میں بی جے پی کی حکومت آئی تو اس نے فوری طور پہ وہاں پہ پابندی لگا دی۔ کورٹ نے، وہاں کی مغربی بنگال کی کورٹ نے، جس پر بی جے پی کے اثرات بھی تھے اور دباؤ بھی تھا، اس نے کہا کہ نہیں جی یہ گائے کی کوئی، اس کے جواب میں مسلمانوں نے ایک عجیب سا کھیل کھیلا۔ دیکھیں آپ کو میں یہ بتاؤں کہ انسان کو زندگی میں ایک نہ ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب وہ بھرپور ریباؤنڈ کھیل سکتا ہے، اور ایسا ہی ہوا کہ جو مغربی بنگال کے علماء کرام تھے، عالم دین تھے مسلمانوں کے، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ بھائی جان ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم جا کر کے یہ گائے کی قربانی کریں، لہٰذا نہ کوئی گائے خریدے نہ کوئی قربانی کرے، نہ یہ جھگڑے فساد جس کی بی جے پی بقرعید میں تیاری کر رہی تھی کہ وہاں پہ گائے کا گوشت ملا ہے تو اس محلے کے پورے لوگوں کو مارنا شروع کر دو، ان کو قتل کرنا شروع کر دو۔ لہٰذا یہ ساری کی ساری صورتحال کو ڈیزالو کرنے کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے وہاں کے جو عالم دین ہیں محمد شفیق صاحب، انہوں نے اس گائے کی ذبح پر مکمل پابندی عائد کر دی، اور انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے کسی مسلمان کو گائے خریدنے کی یا گائے فروخت کرنے کی یا گائے کو اس کی قربانی کرنے کی۔ اس پوری پابندی کے بعد جو ہے اب وہاں پر ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، کس لیے کہ لائف اسٹاک میں آپ کو پتہ ہے کہ بینکوں کے قرضے بھی بہت زیادہ تعداد میں دیے جاتے ہیں، اور اس پورے قرضے سے وہ لوگ زیادہ تر جو بقرعید ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس موقع پہ مسلمان بہت بڑی تعداد میں گائے کی خریداری کرتے ہیں اور انہیں فروخت، اور ان کو ہندو فروخت کر رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے برسوں سے پورے ایک برس تک اس گائے کی پرورش کی ہے، اس کو وہاں پہ رکھا ہے اور اس کو وہاں پہ پالا ہے، اور پالنے کے بعد جب ان کے کمائی کا وقت آیا، یعنی کہ اب یہ مئی میں انتخابات کا اعلان، رزلٹ کا اعلان ہوا، اور اس کے فوری بعد جو ہے اب آپ دیکھ لیں اسی مہینے میں جو ہے وہ عید کی بھی، بقرعید کی تیاری ہو رہی ہے۔ اب پورے مغربی بنگال میں نہ کوئی گائے خرید رہا ہے، نہ کوئی گائے کو ذبح کرنے کا پروگرام بنا رہے، بلکہ اب وہ ایسا کر لیا گیا ہے کیونکہ لوگ بکرے خرید رہے ہیں، لوگ چھوٹی موٹی چیزیں خرید رہے ہیں، لیکن گائے سے جو قیمت، بھاری قیمت وصول ہوتی ہے، یہاں پر بھی اس وقت دیکھیں کوئی 4 لاکھ کی، کوئی 5 لاکھ کی، کوئی 3 لاکھ کی، اس طرح کی گائے فروخت ہو رہی ہیں۔ اب یہ اس سے مغربی بنگال کی جو دیہی آبادی ہے اور بہار کی جو دیہی آبادی ہے، ان تمام کو اس وقت اربوں ڈالر کا ان کے اوپر بینکوں کا قرضہ ہے، جہاں سے انہوں نے قرض لے کر یہ سوچا تھا کہ وہ کچھ کر لیں گے، وہ کچھ بنا لیں گے، وہ کچھ کام کر لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ لیکن اس کے بجائے یعنی بھارت کی جو خواتین ہیں، یہ لائف اسٹاک میں آپ کو پتہ ہے، یہ جب WTO کا اجلاس ہو رہا تھا تو اس وقت بھی لائف اسٹاک پہ یہ کہا گیا تھا کہ اس میں تو بھائی عورتیں بھی کام کرتی ہیں، بچے بھی کام کرتے ہیں، اور یہ جو آپ کے جو ہے ہیومن رائٹس اور فلانا سلانا یہ سب اس میں نازل نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح سے پورے جو آپ کے بنگال ہے، یہ پورے بھارت میں جو دیہی علاقے کی جو معیشت ہے اس میں خواتین کا اور بچوں کا بھی بھرپور کردار ہے، اور انہوں نے بینکوں سے پیدا قرض لے کر کے اور بھاری رقوم لے کر کے اور اس پہ جو ہے وہ لگایا، اور اب وہ ساری کی ساری معیشت جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف، سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے پوری معیشت ان کی بیٹھ گئی ہے، ان پہ قرضوں کا بھاری بوجھ چڑھا ہوا ہے، اور وہ نان و شبیرہ کو محتاج ہو کر رہ گئے ہیں۔ لیکن نریندر مودی اس کے برعکس کیا کر رہے ہیں؟ نریندر مودی صاحب جو ہیں وہ جا کر کے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے ہماری اٹلی کی جو وزیر اعظم ہیں ان کو ٹافی دی جائے، ان کو ٹافی دے رہے ہیں، اور اپنے ملک کی خواتین کی جو معیشت ہے اس کو ڈیزالو کر رہے ہیں، اس کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ یہ دعا بھی کرتے رہیں گے کہ مغربی بنگال اور مشرقی بنگال ایک ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں تھوڑا ایک بات یہ بھی بتا دوں، صحافیوں پہ ہونے والے پاکستان کے ظلم کے خلاف بھی ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے
اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان، السلام علیکم۔